آج ہم تھیوری آف سوشل سولیڈیریٹی کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ایمائل دورکھیم نے پیش کی تھی۔ ایمائل دورکھیم کہتے ہیں جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہ میکینیکل ہوگی، جبکہ جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ آرگینک ہوگی ان نیچر میں۔ جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں ٹریڈس ہوں گی رورل سوسائٹی کے، جو آج کل کی ہماری سوسائٹیز ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں وہاں پہ لوگوں کا پروفیشن ایک ہوگا، یعنی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ زیادہ تر یا تو زراعت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یا تو مال مویشی پالتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا وہ بھی تقریباً سیم ہوگا۔ آج بھی یعنی کہ جب ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کا کیا ہے، زیادہ تر جو گھر ہیں وہ کچے ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کی ایک اور خصوصیات یہ ہے جو ان کے کسٹمز ہوں گے، جو ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہوں گے، اسی چیز کو فالو کریں گے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو کچہری کے ایک چکر نہیں کاٹیں گے، بلکہ اپنا ایک جرگہ سسٹم بلائیں گے اور وہی جرگہ ان کا کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ پھر یہ جو سوسائٹی ہوگی اس میں جو بلیف ہوں گے، لوگوں کے جو تھاٹس ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے، ایٹیٹیوڈ بھی ایک ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سوشل سولیڈیریٹی انتہائی زیادہ ہوگی اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی کہ خوشی کے وقت، غمی کے وقت، ہر وقت، یعنی کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بلیف یعنی کہ جو تھاٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، تو اس لیے وہ ایک شیپ بن جاتی ہیں اور تمام لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو سوسائٹی ہوگی اس میں ڈویژن آف لیبر بہت ہی کم ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیہاتوں میں آپ چلے جائیں تو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو انجیکشن بھی لگا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو کوئی نسخہ بھی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اگر کان کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی چیک کرتا ہے، اگر آنکھ کا مسئلہ ہے اس کو بھی چیک کرتا ہے، اگر آپریشن کرنا ہو تو بعض اوقات وہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس سوسائٹی میں جو ڈویژن آف لیبر ہوگی وہ انتہائی کم ہوگی۔ آرگینک سولیڈیریٹی کین بی کمپیئر ود اور اربن سوسائٹی، یعنی کہ جو اس قسم کی سولیڈیریٹی ہوگی جو ہمارا شہری جو سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جو فیشن ہوگا، جو کسٹمز ہوں گے یہاں پہ بہت ہی پاپولر ہوں گے۔ جو سوشل چینج ہوگا اس سوسائٹی میں وہ فاسٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل سوسائٹی۔ یہ کیونکہ ماڈرن سوسائٹی ہے تو یہاں پہ مینس آف کمیونیکیشن بھی یہاں پہ لوگوں کو اویلیبل ہوں گے، جس طرح کہ ٹیلی فون ہو گیا، ریڈیو ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، ریلوے ہو گیا، ایئر لائنز ہو گئے، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، نئے فیشن یہاں پر منتقل ہوں گے، تو لوگ ان چیزوں کو کیا کریں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، ان کسٹمز کو، ان فیشنز کو۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو یہاں پہ انٹریکشن ہوگا لوگوں کے درمیان، ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان، وہ بھی چینج ہوگا۔ ایک گروپ کا اگر ایک کے ساتھ انٹریکشن ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح کہ دوسرے گروپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے۔ اور یہاں پر گروپ جو ہوں گے انٹرسٹ کی بیس پہ بنیں گے، یعنی کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ انٹرسٹ ہے، کسی گروپ کے ساتھ آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو تبھی آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ آپ کا انٹرسٹ کی بیس پہ ہی ہو سکتا ہے، ادروائز یہاں پہ جو انٹریکشن ہے، گروپ جو بنتے ہیں وہ کم ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو سولیڈیریٹی ہے، کیونکہ یہ شہری سوسائٹی ہے تو یہاں پہ یکجہتی ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ انتہائی کم ہوگی، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ پھر جو یہاں پہ ڈویژن آف لیبر ہے وہ انتہائی ہائی ہوگی۔ یہاں پہ بھی ہم ہیلتھ کی اگزامپل لیتے ہیں کہ کوئی اگر کان کا ڈاکٹر ہے تو صرف وہ کان کا علاج کرے گا، اگر کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو صرف آنکھوں کا علاج کرے گا۔ تو ڈویژن آف لیبر کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشل پرسن ہوتا ہے ایک اسپیشل ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر مستری ہے تو وہ صرف مستری کا کام کرے گا، جو ڈاکٹر ہے وہ اپنا کام کرے گا، اسی طرح انجینئر ہے تو وہ انجینئر اپنا کام کرے گا۔ تو یہ دو خصوصیات تھیں۔ جو ڈویژن آف لیبر جو ہے، جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہاں پہ ڈویژن آف لیبر زیادہ ہوگی، یعنی کہ ہر شخص اپنا اپنا کام کرے گا، جبکہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہاں پہ ڈویژن آف لیبر انتہائی کم ہوگی، ایک ہی شخص کئی کام پرفارم کرتا ہے۔